خدا کے عظیم جلالی بابرکت نام میں ایک بار پھر آپ سب کو سلام کہتی ہوں۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور میں ہر روز خدا کا پاک کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ خدا کا زندہ بابرکت پرفضل کلام جو میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے کافی ہے، ہمیں راہ دکھانے کے لیے، ہماری اصلاح کرنے کے لیے، ہماری تربیت کرنے کے لیے۔ آج خدا کے پاک کلام میں سے ایک یسوع مسیح کی تمثیل جو اس نے اپنے شاگردوں کے سامنے کہی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور انتہائی خوبصورت تمثیل ہے یہ، لوکا کی انجیل اس کے 10 باب میں نیک سامری کی تمثیل۔ لیکن اس سے پہلے ایک عالم شرع اٹھا اور خداوند یسوع مسیح سے یہ کہنے لگا کہ اے استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ اس نے اس سے کہا، توریت میں کیا لکھا ہے؟ تو کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ اس نے اس سے کہا، تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو تو جیے گا۔ لیکن اس نے پھر خداوند یسوع مسیح سے سوال کیا کہ میرا پڑوسی کون ہے؟ اور اس جواب کے لیے خداوند یسوع مسیح نے ایک تمثیل اس عالم شرع کو بھی سنائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے شاگرد اور باقی لوگ وہاں پہ موجود تھے وہ بھی اس تمثیل کو سن رہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ایک آدمی یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں گھر گیا۔ انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور اس کو مارا بھی، اور ادموا چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقاً وہاں سے ایک کاہن کا گزر ہوا، اور کاہن اسی راہ سے جا رہا تھا، اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ اسی طرح ایک لاوی اس جگہ پہ آیا، وہ بھی اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا، اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا، اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور مے لگا کر باندھا، اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی۔ دوسرے دن 2 دینار نکال کر بھٹیارے کو دیے اور کہا کہ اس کی خبر گیری کرنا، اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کر دوں۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک سوال اس شرع کے عالم سے کیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ تیری دانست میں ان تینوں میں پڑوسی کون ٹھہرا؟ اور اس عالم شرع نے یہ جواب دیا کہ یقیناً وہ جس نے اس پر رحم کیا۔ یسوع نے اس سے کہا، جا تو بھی ایسا ہی کر۔ جس کے ساتھ آپ رحم کے ساتھ پیش آئیں گے، جس کے ساتھ آپ کرم کے ساتھ پیش آئیں گے، نیکی کریں گے، وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ اور جس کو بھی آپ تکلیف میں دیکھتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں، وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ اس تمثیل کے تعلق سے ایک بڑی خوبصورت بات جو میری یادداشت میں ابھی تک محفوظ ہے، اور وہ بات کچھ یوں ہے کہ میں نے آج سے کئی سال پہلے، جب میں خود ایک سنڈے اسکول کی اسٹوڈنٹ تھی، تو میں نے اپنے والد صاحب سے یہ سوال کیا، جب میں نے پہلی بار خدا کے پاک کلام میں سے یہ تمثیل لوکا کی انجیل میں سے پڑھی، تو میں نے ایک سوال اپنے والد سے کیا اور ان سے کہا کہ میں نے یہ والی کہانی، یہ تمثیل آج تک سنڈے اسکول میں نہیں سنی ہے۔ تو میرے والد صاحب نے جو جواب دیا وہ انتہائی خوبصورت تھا۔ انہوں نے کہا، سنڈے اسکول میں اس کہانی کو بیان کرنے سے گریز کیا جاتا ہے، نہیں بتائی جاتی ہے زیادہ تر، اس وجہ سے پہلے اس شخص کے پاس سے جو شخص گزرا وہ کاہن تھا، اور وہ اس کو دیکھ کر کہ وہ مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، اس کی مدد کرنے کی بجائے کترا کے نکل گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لاوی اس کے پاس آتا ہے اور وہ بھی کترا کے نکل جاتا ہے، اور ایک سامری آتا ہے اور وہ سامری اس شخص کی مدد کرتا ہے جس کو ڈاکو مار کے ادموا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کے ذہن میں کاہن کے تعلق سے، پریسٹ کے تعلق سے غلط تاثر نہ بیٹھے، اس لیے یہ کہانی سنڈے اسکول میں نہیں سنائی جاتی ہے کہ کچے ذہن کے بچے جب اس کہانی کو سنیں گے تو کاہن کے تعلق سے ان کے ذہن میں اچھے تصور نہیں ابھریں۔ یہاں پر میں ضرور یہ کہوں گی کہ ایک بات ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ننھے بچے جو سنڈے اسکول میں بیٹھے ہیں، نہ جانے ان میں سے کتنے آنے والے وقت میں مستقبل کے کاہن ہوں گے، کتنے مستقبل کے پریسٹ ہوں گے، پاسٹر ہوں گے، ایونجلسٹ ہوں گے۔ اور اگر آج ان ننھے بچوں کو، ان چھوٹے بچوں کو یہ تعلیم نہیں دی جائے گی کہ آپ نے ایسا کاہن نہیں بننا ہے، تو وہ کیسے سیکھیں گے؟
وہ کیسے جانے کہ ہم نے اپنے پڑوسی سے کس طرح سے پیش آپ ضرور چھوٹے بچوں کو بتائیں، سکھائیں ان کو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے آنے والے وقت میں یہ کام نہیں کرنا ہے۔ مصیبت میں کسی کو دیکھ کے کترا کے نہیں نکل جانا، بلکہ ان کی مدد چاہے وہ کاہن ہے، چاہے وہ لاوی ہے، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہے، چاہے وہ کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی بھی شخص کیوں نہ ہو، جب آپ دیکھیں کہ کوئی ضرورت مند آپ کے سامنے ہے تو اس کی ضرور مدد کیجیے کسی بھی حد تک۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سامری جس کو نیک سامری کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے، اس نے اپنا وقت اس شخص کے لیے وقف کیا، اپنا پیسہ اس شخص کے لیے وقف اور یہی سیکھ آج میرے لیے اور آپ کے لیے ہے کہ ہمیں کسی بھی حد تک جا کے دوسروں کی مدد کرنی ہے۔ May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیجئے کہ جب خدا کے لیے آپ استعمال ہو سکیں، آپ کا روپیہ پیسہ خدا کے لیے استعمال ہو سکے، آپ کی قابلیت، آپ کا وقت خدا کے لیے استعمال ہو سکے۔ سارا دن خوشی و خرمی میں گزاریے گا۔ خداوند کا اطمینان، خداوند کی تسلی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے لوکا کی انجیل، اس کا 11 باب، اور خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا۔ جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا، اے خداوند، جیسا یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا تو بھی ہمیں سکھا۔ اس نے ان سے کہا، جب تم دعا کرو تو کہو، اے باپ، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، ہماری روز کی روٹی ہر روز ہمیں دیا کر، اور ہمارے گناہ معاف کر، کیونکہ ہم بھی اپنے ہر قرض دار کو معاف کرتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا۔ پھر اس نے ان سے کہا، تم میں سے کون ہے جس کا ایک دوست ہو اور وہ آدھی رات کو اس کے پاس جا کر اس سے کہے، اے دوست، مجھے 3 روٹیاں دے، کیونکہ میرا ایک دوست سفر کر کے میرے پاس آیا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں کہ اس کے آگے رکھوں، اور وہ اندر سے جواب میں کہے، مجھے تکلیف نہ دے، اب دروازہ بند ہے اور میرے لڑکے میرے پاس بچھونے پر ہیں، میں اٹھ کر تجھے دے نہیں سکتا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگرچہ وہ اس سبب سے کہ اس کا دوست ہے اٹھ کر اسے نہ دے، تو بھی اس کی بے حیائی کے سبب سے اٹھ کر جتنی درکار ہیں اسے دے گا۔ پس میں تم سے کہتا ہوں، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے اسے سانپ دے، یا انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے؟ پس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا؟ پھر وہ ایک گونگی بدروح کو نکال رہا تھا، اور جب وہ بدروح نکل گئی تو ایسا ہوا کہ گونگا بولا، اور لوگوں نے تعجب کیا۔ لیکن ان میں سے بعض نے کہا، یہ تو بدروحوں کے سردار بال زبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ بعض اور لوگ آزمائش کے لیے اس سے ایک آسمانی نشان طلب کرنے لگے، مگر اس نے ان کے خیالات کو جان کر ان سے کہا، جس سلطنت میں پھوٹ پڑے وہ ویران ہو جاتی ہے، اور جس گھر میں پھوٹ پڑے وہ برباد ہو جاتا ہے، اور اگر شیطان بھی اپنا مخالف ہو جائے تو اس کی سلطنت کس طرح قائم رہے گی؟ کیونکہ تم میری بابت کہتے ہو کہ یہ بدروحوں کو بال زبول کی مدد سے نکالتا ہے، اور اگر میں بدروحوں کو بال زبول کی مدد سے نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں؟ پس وہی تمہارے منصف ہوں گے۔ لیکن اگر میں بدروحوں کو خدا کی قدرت سے نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی۔ جب زور آور آدمی ہتھیار باندھے ہوئے اپنی حویلی کی رکھوالی کرتا ہے تو اس کا مال محفوظ رہتا ہے، لیکن جب اس سے کوئی زوراور حملہ کر کے اس پر غالب آتا ہے تو اس کے سب ہتھیار جن پر اس کا بھروسہ تھا چھین لیتا اور اس کا مال لوٹ کر بانٹ دیتا ہے۔ جو میری طرف نہیں وہ میرے خلاف ہے، اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔ جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے، اور جب نہیں پاتی تو کہتی ہے کہ میں اپنے اسی گھر میں لوٹ جاؤں گی جس سے نکلی ہوں، اور آ کر اسے جھڑا ہوا اور آراستہ پاتی ہے۔ پھر جا کر اور 7 روحیں اپنے سے بری ہمراہ لے آتی ہے، اور وہ اس میں داخل ہو کر وہاں بستی ہیں، اور اس آدمی کا پچھلا حال
پہلے سے بھی خراب ہو جاتا ہے۔ جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا تو ایسا ہوا کہ بھیڑ میں سے ایک عورت نے پکار کر اس سے کہا، مبارک ہے وہ رحم جس میں تو رہا اور وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی۔ اس نے کہا، ہاں، مگر زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ جب بڑی بھیڑ جمع ہوتی جاتی تھی تو وہ کہنے لگا کہ اس زمانہ کے لوگ برے ہیں، وہ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، کیونکہ جس طرح یونا نینوا کے لوگوں کے لیے نشان ٹھہرا، اسی طرح ابن آدم بھی اس زمانہ کے لوگوں کے لیے ٹھہرے گا۔ دکن کی ملکہ اس زمانہ کے آدمیوں کے ساتھ عدالت کے دن اٹھ کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے کو آئی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ نینوا کے لوگ اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ عدالت کے دن کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے یونا کی منادی پر توبہ کر لی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے۔ کوئی شخص چراغ جلا کر تہہ خانہ میں یا پیمانہ کے نیچے نہیں رکھتا، بلکہ چراغ دان پر رکھتا ہے تاکہ اندر آنے والوں کو روشنی دکھائی دے۔ تیرے بدن کا چراغ تیری آنکھ ہے۔ جب تیری آنکھ درست ہے تو تیرا سارا بدن بھی روشن ہے، اور جب خراب ہے تو تیرا بدن بھی تاریک ہے۔ پس دیکھ جو روشنی تجھ میں ہے تاریکی تو نہیں۔ پس اگر تیرا سارا بدن روشن ہو اور کوئی حصہ تاریک نہ رہے تو وہ تمام ایسا روشن ہوگا جیسا اس وقت اپنی چمک سے تجھے روشن کرتا ہے۔ جب وہ بات کر رہا تھا تو کسی فریسی نے اس کی دعوت کی، پس وہ اندر جا کر کھانا کھانے بیٹھا۔ فریسی نے یہ دیکھ کر تعجب کیا کہ اس نے کھانے سے پہلے غسل نہیں کیا۔ خداوند نے اس سے کہا، اے فریسیو، تم پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو، لیکن تمہارے اندر لوٹ اور بدی بھری ہے۔ اے نادانو، جس نے باہر کو بنایا کیا اس نے اندر کو نہیں بنایا؟ ہاں، اندر کی چیزیں خیرات کر دو تو دیکھو سب کچھ تمہارے لیے پاک ہو جائے گا۔ لیکن اے فریسیو، تم پر افسوس کہ پودینی اور سداب اور ہر ایک ترکاری پر دہیکی دیتے ہو اور انصاف اور خدا کی محبت سے غافل رہتے ہو۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ اے فریسیو، تم پر افسوس کہ تم عبادت خانوں میں اعلیٰ درجہ کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام چاہتے ہو۔ تم پر افسوس کیونکہ تم ان پوشیدہ قبروں کی مانند ہو جن پر آدمی چلتے ہیں اور ان کو اس بات کی خبر نہیں۔ پھر شرح کے عالموں میں سے ایک نے جواب میں اسے کہا، اے استاد، ان باتوں کے کہنے سے تو ہمیں بھی بے عزت کرتا ہے۔ اس نے کہا، اے شرح کے عالموں، تم پر بھی افسوس کہ تم ایسے بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے آدمیوں پر لادتے ہو، اور آپ ایک انگلی بھی ان بوجھوں کو نہیں لگاتے۔ تم پر افسوس کہ تم تو نبیوں کی قبروں کو بناتے ہو اور تمہارے باپ دادا نے ان کو قتل کیا تھا۔ پس تم گواہ ہو اور اپنے باپ دادا کے کاموں کو پسند کرتے ہو، کیونکہ انہوں نے تو ان کو قتل کیا تھا اور تم ان کی قبریں بناتے ہو۔ اسی لیے خدا کی حکمت نے کہا ہے کہ میں نبیوں اور رسولوں کو ان کے پاس بھیجوں گی، وہ ان میں سے بعض کو قتل کریں گے اور بعض کو ستائیں گے، تاکہ سب نبیوں کے خون کی جو بنائے عالم سے بہایا گیا اس زمانہ کے لوگوں سے باز پرس کی جائے، حابل کے خون سے لے کر اس زکریا کے خون تک جو قربان گاہ اور مقدس کے بیچ میں ہلاک ہوا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اسی زمانہ کے لوگوں سے سب کی باز پرس کی جائے گی۔ اے شرح کے عالموں، تم پر افسوس کہ تم نے معرفت کی کنجی چھین لی۔ تم آپ بھی داخل نہ ہوئے اور داخل ہونے والوں کو بھی روکا۔ جب وہ وہاں سے نکلا تو فقی اور فریسی اسے بے طرح چمٹنے اور چھیڑنے لگے تاکہ وہ بہت سی باتوں کا ذکر کرے اور اس کی گھات میں رہے تاکہ اس کے منہ کی کوئی بات پکڑے۔ پرانے عہد نامہ میں سے دیکھیں گے، احبار کی کتاب اس کا 19 باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم پاک رہو، کیونکہ میں جو خداوند تمہارا خدا ہوں پاک ہوں۔ تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور اپنے باپ سے ڈرتا رہے، اور تم میرے سبتوں کو ماننا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ کی طرف رجوع نہ ہونا اور نہ اپنے ڈھالے ہوئے دیوتا بنانا، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور جب تم خداوند کے حضور سلامتی کے ذبیحے گزرانو تو ان کو اس طرح گزراننا کہ تم مقبول ہو، اور جس دن اسے گزرانو اس دن اور دوسرے دن وہ کھایا جائے، اور اگر تیسرے دن تک کچھ بچا رہ جائے تو وہ آگ میں جلا دیا جائے، اور اگر وہ ذرا بھی تیسرے دن کھایا جائے
تو مکروہ ٹھہرے گا اور مقبول نہ ہوگا، بلکہ جو کوئی اسے کھائے اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا، کیونکہ اس نے خداوند کی پاک چیز کو نجس کیا۔ سو وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو تو اپنے کھیت کے کونے کونے تک پورا نہ کٹائی کی گری پڑی بالوں کو چن لینا، اور تو اپنے انگورستان کا دانہ دانہ نہ توڑ لینا، اور نہ اپنے انگورستان کے گرے ہوئے دانوں کو جمع کرنا، ان کو غریبوں اور مسافروں کے لیے چھوڑ دینا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم چوری نہ کرنا اور نہ دغا دینا اور نہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا، اور تم میرا نام لے کر جھوٹی قسم جس سے تو اپنے خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرائے۔ میں خداوند ہوں۔ تو اپنے پڑوسی پر ظلم نہ کرنا، نہ اسے لوٹنا، مزدور کی مزدوری تیرے پاس ساری رات صبح تک رہنے نہ پائے۔ تو بہرے کو نہ کوسنا اور نہ اندھے کے آگے ٹھوکر کھلانے کی چیز کو دھرنا، بلکہ اپنے خدا سے ڈرنا۔ میں خداوند ہوں۔ تم فیصلہ میں ناراستی نہ کرنا، نہ تو غریب کی رعایت کرنا اور نہ بڑے آدمی کا لحاظ، بلکہ راستی کے ساتھ اپنے ہمسایہ کا انصاف کرنا۔ تو اپنی قوم میں ادھر ادھر لترا پن نہ کرتے پھرنا اور نہ اپنے ہمسایہ کا خون کرنے پر آمادہ ہونا۔ میں خداوند ہوں۔ تو اپنے دل میں اپنے بھائی سے بغض نہ رکھنا اور اپنے ہمسایہ کو ضرور ڈانٹتے بھی رہنا، تاکہ اس کے سبب سے تیرے سر گناہ نہ لگے۔ تو انتقام نہ لینا اور نہ اپنی قوم کی نسل سے کہ اپنے ہمسایہ سے اپنی مانند محبت کرنا۔ میں خداوند ہوں۔ تم میری شریعتوں کو ماننا، تو اپنے چوپایوں کو غیر جن سے بھروانے نہ دینا، اور اپنے کھیت میں دو قسم کے بیج ایک ساتھ نہ بونا، اور نہ تجھ پر دو قسم کے ملے جلے تار کا کپڑا ہو۔ اگر کوئی ایسی عورت سے صحبت کرے جو لونڈی اور کسی شخص کی منگیتر ہو، اور نہ تو اس کا فدیہ ہی دیا گیا ہو اور نہ وہ آزاد کی گئی ہو، تو ان دونوں کو سزا ملے، لیکن وہ جان سے مارے نہ جائیں، اس لیے کہ وہ عورت آزاد نہ تھی۔ اور وہ آدمی اپنے جرم کی قربانی کے لیے خیمہ اجتماع کے دروازے کے حضور ایک مینڈھا لائے کہ وہ اس کے جرم کی قربانی ہو، اور کاہن اس کے جرم کی قربانی کے مینڈھے سے اس کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دے۔ تب جو خطا اس نے کی ہے وہ اسے معاف کی جائے گی۔ اور جب تم اس ملک میں پہنچ کر قسم قسم کے پھل کے درخت لگاؤ تو تم ان کے پھل کو گویا نامختون سمجھنا، وہ تمہارے لیے 3 برس تک نامختون کے برابر ہوں اور کھائے نہ جائیں، اور چوتھے سال ان کا سارا پھل خداوند کی تمجید کرنے کے لیے مقدس ہوگا۔ تب 5ویں سال سے ان کا پھل کھانا، تاکہ وہ تمہارے لیے افراط کے ساتھ پیدا ہو۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم کسی چیز کو خون سمیت نہ کھانا اور نہ جادو منتر کرنا، نہ شگون نکالنا۔ تم اپنے اپنے سر کے گوشوں کو بال کاٹ کر گول نہ بنانا، اور نہ تو اپنی داڑھی کے کونوں کو بگاڑنا۔ تم مردوں کے سبب سے اپنے جسم کو زخمی نہ کرنا اور نہ اپنے اوپر کچھ گدوانا۔ میں خداوند ہوں۔ تو اپنی بیٹی کو کسبی بنا کر ناپاک نہ ہونے دینا، تا ایسا نہ ہو کہ ملک میں رنڈی بازی پھیل جائے اور سارا ملک بدکاری سے بھر جائے۔ تم میرے سبتوں کو ماننا اور میرے مقدس کی تعظیم کرنا۔ میں خداوند ہوں۔ جو جنات کے یار ہیں اور جو جادوگر ہیں، تم ان کے پاس نہ جانا اور نہ ان کے طالب ہونا کہ وہ تم کو نجس بنا دیں۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ جن کے سر کے بال سفید ہیں تو ان کے سامنے اٹھ کھڑے ہونا اور بڑے بوڑھے کا ادب کرنا اور اپنے خدا سے ڈرنا۔ میں خداوند ہوں۔ اور اگر کوئی پردیسی تیرے ساتھ تمہارے ملک میں بود و باش کرتا ہو تو تم اسے آزار نہ پہنچانا، بلکہ جو پردیسی تمہارے ساتھ رہتا ہو اسے دیسی کی مانند سمجھنا، بلکہ تو اس سے اپنی مانند محبت کرنا، اس لیے کہ تم ملک مصر میں پردیسی تھے۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم انصاف اور پیمائش اور وزن اور پیمانہ میں ناراستی نہ کرنا، ٹھیک ترازو، ٹھیک باٹ، پورا ایفا اور پورا ہین رکھنا، جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لایا۔ میں ہی ہوں خداوند تمہارا خدا۔ سو تم میرے سب آئین اور سب احکام ماننا اور ان پر عمل کرنا۔ میں خداوند ہوں۔ احبار کی کتاب اس کا 20 باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو بنی اسرائیل یہ بھی کہہ دے کہ بنی اسرائیل میں سے یا ان پردیسیوں میں سے جو اسرائیلیوں کے درمیان بود و باش کرتے ہیں، جو کوئی شخص اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی نظر کرے، وہ ضرور جان سے مارا جائے، اہل ملک اسے سنگسار کریں۔ اور میں بھی اس شخص کا مخالف ہوں گا اور اسے اس کے لوگوں میں سے کاٹ ڈالوں گا، اس لیے
کہ اس نے اپنی اولاد کو مولک کی نظر کر کے میرے مقدس اور میرے پاک نام کو ناپاک ٹھہرایا۔ اور اگر اس وقت جب وہ اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی نظر کرے، اہل ملک اس شخص کی طرف سے چشم پوشی کر کے اسے جان سے نہ ماریں، تو میں خود اس شخص کا اور اس کے گھرانے کا مخالف ہو کر اس کو اور ان سبوں کو جو اس کی پیروی میں زناکار بنے اور مولک کے ساتھ زنا کریں ان کی قوم میں سے کاٹ ڈالوں گا۔ اور جو شخص جنات کے یاروں اور جادوگروں کے پاس جائے کہ ان کی پیروی میں زنا کرے، میں اس کا مخالف ہوں گا اور اسے اس کی قوم میں سے کاٹ ڈالوں گا۔ اس لیے تم اپنے آپ کو مقدس کرو اور پاک رہو، میں خداوند تمہارا خدا ہوں، اور تم میرے آئین کو ماننا اور اس پر عمل کرنا۔ میں خداوند ہوں جو تم کو مقدس کرتا ہے۔ اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ اس نے اپنے باپ یا ماں پر لعنت کی ہے سو اس کا خون اسی کی گردن پر ہوگا۔ اور جو شخص دوسرے کی بیوی سے یعنی اپنے ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرے وہ زانی اور زانیہ دونوں ضرور جان سے مار دیے جائیں۔ اور جو شخص اپنی سوتیلی ماں سے صحبت کرے اس نے اپنے باپ کے بدن کو بے پردہ کیا، وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اپنی بہو سے صحبت کرے تو وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں، انہوں نے اوندھی بات کی ہے، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اور اگر کوئی مرد سے صحبت کرے جیسے عورت سے کرتے ہیں تو ان دونوں نے نہایت مکروہ کام کیا ہے، سو وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی اور اپنی ساس دونوں کو رکھے تو یہ بڑی خباثت ہے، سو وہ آدمی اور وہ عورتیں تینوں کے تینوں جلا دیے جائیں تاکہ تمہارے درمیان خباثت نہ رہے۔ اور اگر کوئی مرد کسی جانور سے جمع کرے تو وہ ضرور جان سے مارا جائے اور تم اس جانور کو بھی مار ڈالنا۔ اور اگر کوئی عورت کسی جانور کے پاس جائے اور اس سے ہم صحبت ہو تو اس عورت اور جانور دونوں کو مار ڈالنا، وہ ضرور جان سے مارے جائیں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اور اگر کوئی مرد اپنی بہن کو جو اس کے باپ کی یا اس کی ماں کی بیٹی ہو لے کر اس کا بدن دیکھے اور اس کی بہن اس کا بدن دیکھے تو یہ شرم کی بات ہے، وہ دونوں اپنی قوم کے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے قتل کیے۔ اپنی بہن کے بدن کو بے پردہ کیا، اسی کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ اور اگر مرد اس عورت سے جو کپڑوں سے ہو صحبت کر کے اس کے بدن کو بے پردہ کرے تو اس نے اس کا چشمہ کھولا اور اس عورت نے اپنے خون کا چشمہ کھلوایا، سو وہ دونوں اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالے جائیں۔ اور تو اپنی خالہ یا پھوپھی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ جو ایسا کرے اس نے اپنی قریبی رشتہ دار کو بے پردہ کیا، سو ان دونوں کا گناہ انہی کے سر لگے گا۔ اور اگر کوئی اپنی چچی یا تائی سے صحبت کرے تو اس نے اپنے چچا یا تاؤ کے بدن کو بے پردہ کیا، سو ان کا گناہ ان کے سر لگے گا، وہ لا ولد مریں گے۔ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی بیوی کو رکھے تو یہ نجاست، اس نے اپنے بھائی کے بدن کو بے پردہ کیا، وہ لا ولد رہیں گے۔ سو تم میرے سب آئین اور احکام ماننا اور ان پر عمل کرنا تاکہ وہ ملک جس میں تم کو بسانے کو لیے جاتا ہوں تم کو اگل نہ دے۔ تم ان قوموں کے دستوروں پر جن کو میں تمہارے آگے سے نکالتا ہوں مت چلنا، کیونکہ انہوں نے یہ سب کام کیے، اسی لیے مجھے ان سے نفرت ہو گئی۔ پر میں نے تم سے کہا ہے کہ تم ان کے ملک کے وارث جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے تمہاری ملکیت ہونے کے لیے دوں گا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جس نے تم کو اور قوموں سے الگ کیا ہے۔ سو تم پاک اور ناپاک چوپایوں میں اور پاک اور ناپاک پرندوں میں فرق کرنا، اور تم کسی جانور یا پرندے یا زمین پر کے رینگنے والے جاندار سے جن کو میں نے تمہارے لیے ناپاک ٹھہرا کر الگ کیا ہے اپنے آپ کو مکروہ نہ بنا لینا۔ اور تم میرے لیے پاک بنے رہنا، کیونکہ میں جو خداوند ہوں پاک ہوں، اور میں نے تم کو اور قوموں سے الگ کیا ہے تاکہ تم میرے ہی رہو۔ اور وہ مرد یا عورت جس میں جن ہو یا وہ جادوگر ہو تو وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ ایسوں کو لوگ سنسار کریں، ان کا خون انہی کی گردن پر۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔